السلام علیکم ویوز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189 اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو کیلنڈر کے بارے میں ہے اور دوسرا ایک عام جرنل جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں، اس بات کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس آیت کو۔ اس آیت کی جو الفاظ ہیں وہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں کہ یسألونک عن الأہلۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تجھ سے اہلہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ اہلہ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ اسی سے یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ہلال، یہ جو چاند، اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے معنی نیو مونز کے بھی ہیں، کیونکہ چاند جو ہے جب نیا نکلتا ہے تو اس کی باریک سی شکل ہوتی ہے، ایسے کرو سی، پھر وہ جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں چاند جو ہے وہ اس کی وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر 14ویں کو آپ نے دیکھا، 14ویں کا رات پورا وہ ایک گولائی میں وہ پورا ایک روشنی اس کی پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ جو اس کی جو شیپس ہوتی ہیں یہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ چاند جو ہے وہ اپنے سائز کے حساب سے ہمیں گھٹتا یا بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایکچولی چاند کا سائز تو وہی ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ کہ چونکہ جتنے بھی یہ جو ستارے ہیں یہ گردش کر رہی ہیں، زمین بھی گردش کر رہی ہے، جو گردش کرتے ہوئے جتنا حصہ چاند کا اس کے سامنے آتا ہے اس حساب سے وہ گھٹ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ بیسیکلی تو چاند کا جو سائز ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں چونکہ اس کے مختلف فیزز ہوتے ہیں، مون فیزز، تو قرآن کریم یہاں پر اس کی بات کر رہا ہے۔ نیا چاند جب نکلتا ہے وہ باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے، تو یہ اس کے مختلف فیزز ہیں۔ تو اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ نیو مون یا مون فیزز۔ تو اسی سے پھر رات اور دن کا بھی یہ بھی ہے، حساب رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ یوں کہہ لیں کہ چونکہ عرب کے لوگ چاند کی ورشپ بھی کرتے تھے، چاند کو اپنا گاڈ یا دیوتا کہتے تھے، اس کی ورشپ کرتے تھے، تو اس کے متعلق ان کے ہاں بڑی توہم پرستی وہ پائی جاتی تھی۔ تو اس توہم پرستی کی وجہ سے بھی کچھ سوالات ان کے ذہن میں آتے تھے۔ پھر چونکہ چاند کا سائز گھٹتا ہوا یا بڑھتا ہوا محسوس ہوتا تھا، اسی حساب سے اس کی جو روشنی ہے وہ بھی کم اور زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ اس لحاظ سے وہ چونکہ سائنٹیفک اتنا نالج نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے وہ پوچھتے تھے چاند سے متعلق۔ تو اب جو چاند جس طرح کے، یہ بھی آپ کے نوٹس میں ہے کہ عربوں کے ہاں رات کو سفر کرتے تھے، دن کو تو اتنی شدید گرمی ہوتی تھی، ریت ریگستان صحرا گرم ہو جاتے تھے، تو دن کو تو ان کے لیے سفر کرنا یا مارکیٹس اوپن کرنا مشکل ہوتا تھا، رات کو مارکیٹس بھی اوپن ہوتی تھی اور وہ سفر بھی رات کو کرتے تھے۔ اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے کوئی وہ جو ٹیلے یا ریگستان، وہاں پر کوئی مائل سٹون تو لگے نہیں ہوتے تھے، تو وہ ان چاند ستاروں اور ان کی روشنی کو دیکھ کر اپنا سفر کرتے تھے۔ تو پرانے دور کے اندر یہ بھی چیز آتی ہے کہ جو چیزیں فائدہ دیتی تھیں انسان ان کو صحیح طرح سے ان کو نہیں سمجھ رہا ہوتا تھا تو وہ ان کو سجدہ کرنے لگ جاتا تھا۔ سورج کو بھی اسی لحاظ سے سجدہ کیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں دھوپ جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، ہمیں روشنی دیتا ہے، تو اس سے پھر وہ سورج کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ اس طرح گائے کو بھی گاڈ مانا گیا کہ وہ دودھ دیتی ہے جس سے انسانوں کی پرورش ہوتی ہے۔ تو یہ پرانے دور جب توہم پرستی کا دور تھا، ڈارک ایجز تھیں، تو اس کے اندر جو
چیزیں انسان کی پہنچ سے دور ہوتی تھیں اور وہ بڑی عظیم ہوتی تھیں تو ان کو سجدہ کرنے لگ جاتے تھے، ان کی ورشپ کرنے لگ جاتے تھے۔ تو چاند کی بھی وہ ورشپ کرتے تھے، عرب کے لوگ اس کو گاڈ یا دیوتا کہتے تھے۔ تو اس لیے ان کے ذہنوں میں چیزیں، یہ سوالات آتے تھے جو توہم پرستی پر مبنی ہوتے تھے۔ ان کا جواب دینے کے لیے قرآن کریم نے ایک اصولی بات کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ جو چاند ہے اس سے تم کیلنڈر معلوم کر سکتے ہو۔ اور دوسری جگہ پر تو قرآن کریم نے واضح طور پر کہا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، کہ یہ جو شمس اور قمر، یہ جو مون اور سورج اور چاند، سن اور مون، یہ جو ہیں بحسبان، یہ حساب کتاب رکھنے کے لیے ہے۔ یعنی تمہارے لیے تو یوں سمجھیں کہ ان کے چونکہ کائنات میں اور بھی بڑے فنکشنز ہیں، اور وہ کئی ویڈیوز میں ہم کر بھی چکے ہیں کہ سورج کا کیا فنکشن ہے، چاند کا کیا فنکشن ہے، وہ تو اپنی جگہ پر، کیونکہ یہ جو کتاب ہے قرآن، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ لوگوں کو بنیادی اصول بتاتی ہے۔ تو یہاں پر ان کی توہم پرستیوں کی بنا پر ان کو اصولی طور پر بتایا گیا کہ یہ جو شمس و قمر ہے یہ تمہارے کیلنڈر کے لیے ہیں، دن رات کا حساب کتاب کرنے کے لیے ہیں۔ یہاں پر چاند کی بات ہو رہی ہے، اکیلے چاند کی بات ہو رہی ہے، اور سورہ الرحمن کے اندر الشمس والقمر دونوں کی بات ہو رہی ہے، سورج اور چاند دونوں کی۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں پر بحسبان کے لفظ ہیں، یہی جس کو ہم حساب کتاب بولتے ہیں، کیلنڈر بولتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ سورج ہو یا چاند، یہ کیلنڈر کے لیے مقصد کے تحت تم اس کو دیکھ سکتے ہو، تو تمہارے لیے اس میں یہ ہے کہ تم اپنے اس کے مطابق کیلنڈر بنا سکتے ہو۔ تو پرانے دور کے اندر چونکہ اس طرح کے کیلنڈر نہیں تھے، موسٹلی لوگ جو دیہاتی تھے، ریگستان کے لوگ تھے صحرا میں، وہ کیلنڈر کو تو جانتے ہی نہیں تھے۔ وہ اپنا سفر جو سورج چاند ستاروں کی روح سے ہی کرتے تھے۔ تو جو بہت زیادہ ترقی یافتہ اس دور میں جو اسٹیٹ تھیں یا امپائرز تھیں، جیسے پرشین امپائر، وہاں پر سولر سسٹم تھا، یعنی سولر کیلنڈر تھا۔ تو اسی طرح پرانا جو کیلنڈر ہے بکرمی، یہ بھی سولر کیلنڈر ہی ہے۔ تو عربوں کے ہاں لیونر کیلنڈر تھا، کیونکہ وہاں پر جو جیوز تھے، جوڈیزم یہ غالب تھا، تو وہ چاند کو ہی اپنا کیلنڈر بنانے پر انسسٹ کرتے تھے۔ لیکن اب تو چونکہ گریگورین کیلنڈر آ گیا، تو اب یہ جو لونر کیلنڈر ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ جیوز نے بہت کوشش کی اس کو پروموٹ کرنے کی، لیکن نہیں کر سکے۔ تو کیونکہ ایگزیکٹ جو حساب کتاب ہے آج کے دور میں، جو کہ کمپیوٹر کا دور ہے، گلوبلائزیشن ہو چکی ہے، تو اس میں ہمارا جو سسٹم ہے وہ کیلنڈر کا، سولر کیلنڈر کا ہی چلتا ہے، لونر کا نہیں چلتا۔ تو یہاں پر یہ چیز واضح ہوگی آپ کو کہ اتنی مسٹریز تھیں، جہالت تھی، تو اس وجہ سے جو سوال کرتے تھے تو اس کا جواب دیا گیا بڑے صاف انداز سے کہ اس سے تم اپنے کیلنڈر معلوم کرتے ہو، دن رات یہ تم معلوم کرتے ہو، ان کا حساب رکھنے کے لیے۔ تو آگے کہتا ہے کہ واضح کر رہا ہے کہ کل ہی مواقیت للناس والحج، تو یہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ چیز واضح ہوگی کہ یہ بالکل ان کی توہم پرستیاں جو چاند سے ریلیٹڈ تھیں، قرآن کریم نے بالکل ان کو کنڈیم کر دیا اور واضح طور پر بتا دیا کہ ان سے کہہ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ ہیا مواقیت للناس، کہ لوگوں کے لیے اوقات کار مقرر کرنے کے لیے، یہ حساب کتاب کے لیے یہ ہے، کیلنڈر کے لیے یہ ہے، یہ چاند تمہارے لیے، یہ کوئی ورشپ کرنے کے لیے یا اس طرح کی جو مسٹریز تم نے بنا رکھی ہیں اس کے لیے نہیں ہے۔ اور آگے والحج، حج کا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ان کے کیلنڈر میں آتا تھا کہ حج، وہ حج کو بھی موسم کہتے تھے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے یہاں پر حج کا بھی، مواقیت کے ساتھ حج کا بھی ذکر کیا ہے کہ اپنے دن رات کا حساب رکھتے ہو، اسی طرح حج کو معلوم کرنے کے لیے تو یہ کیلنڈر کے طور پر یہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے متعلق جتنی بھی وہ چیزیں ہیں وہ توہم پرستی پر مبنی ہیں۔ یہاں پر تو ایک چیز ہو گئی کیلنڈر کی،
جو لونر کیلنڈر کی بات ہو گئی، آگے پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ قرآن کریم نے دونوں الرحمن سورت کے اندر دونوں کیلنڈر بتائے ہیں، شمس و قمر دونوں، اور یہاں پر تو ایک کیلنڈر کی بات ہوئی، اور آگے جو بات ہو رہی ہے وہ سوسائٹی میں ایٹیکیٹس کی بات ہو رہی ہے، جنرل ایٹیکیٹس کی۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ أَن تَأْتُوا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہتا ہے کہ البر یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے سے آؤ، بیک سائڈ سے آؤ۔ تو یہ میں نے ایک ویڈیو کیا تھا، میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ البر کیا ہوتا ہے، اور البر کی جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کو اڈاپٹ کرنے والوں کو ابرار کہتا ہے۔ تو ابرار کیا ہوتے ہیں؟ تو اگر یہ بر کی کوئی ڈیفینیشن یا اس کی وضاحت چاہنی ہو تو اس ویڈیو میں آپ کو جانا پڑے گا۔ جو البر کے اوپر پوری وہ آیت ہم نے وہ بتائی تھی کہ جو صاحب بر ہوتے ہیں یا الابرار ہوتے ہیں ان کی کیا کوالٹیز، کیا ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں، وہ ہم نے پورا ایک ویڈیو کیا تھا، تو وہ وہاں سے دیکھ لیں۔ عام طور پر ترجمہ اس کا نیکی کیا ہوا، اس سے بات سمجھ نہیں آتی۔ تو کہہ رہا ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہتا ہے البر یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے پیچھے سے آؤ۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں، کوئی دیوار پھلانگ کے اندر جا رہا ہو، وہ بیک سائڈ سے ہو یا سائڈ سے ہو یا فرنٹ سے، تو بڑا برا سمجھا جاتا ہے، بھلے وہ اپنے گھر کا فرد ہی کیوں نہ ہو، دوسرا تو ہو تو وہ تو بہت جرم ہے، لیکن اپنے گھر کا فرد خود اپنے گھر کی دیوار بھی اگر پھلانگ کے جا رہا ہو تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ قرآن کریم دیکھیں، کیونکہ اس دور کے اندر ضابطے دیے جا رہے تھے، ان کو یہاں تک بتایا جا رہا تھا اس قوم کو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کھانے کی دعوت پر بلائیں تو تم کھانا پکنے سے بہت پہلے نہ وہاں پہ جایا کرو، جب کھانا بن جائے، تیار ہو جائے تو اس وقت جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر فوراً وہاں سے اٹھ کے آ جاؤ، وہاں پر بیٹھ کر گپ شپ نہ کیا کرو، اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ضابطہ بتا رہا ہے۔ اسی طرح وہ بتا رہا ہے کہ جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو گرمی ہوتی ہے، تم آرام کرنے کے لیے اپنی قمیض وغیرہ کپڑے اتار کے تم لیٹتے ہو، تو یہ تمہارے پرائیویٹ اوقات ہیں، تمہاری پرائیویسی ہوتی ہے۔ تو جب تمہارے گھر میں کام کرنے والے جو ملازمین ہیں تو وہ اس وقت نہ تمہارے کمروں میں آیا کریں، اگر کوئی بہت ضرورت ہو تو وہ نوک کر کے دستک دے کے، تو آگے سے جب ان کو جواب ملے آنے کا تو پھر وہ آئیں، ادروائز وہ کمروں میں نہ جائیں، کیونکہ یہ تمہارے پرائیویٹ اوقات ہیں۔ تو یہ چیزیں یہاں تک قرآن ان کو بتا رہا ہے، یہاں تک بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے گرمی ہے، پانی کی بھی کمی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں صلاۃ کی میٹنگ کے لیے بلائیں تو تم اپنا ہاتھ، منہ اور اپنے پاؤں یہ دھویا کرو، اپنا سر کو پونچھ لیا کرو جو مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے۔ تو اس طرح پسینے میں شرابور اور میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ نہیں آنا تم نے۔ تو اس کے لیے قرآن کریم نے غسل کا لفظ استعمال کیا کہ اپنے منہ کا غسل کر لیا کرو، اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لیا کرو، اپنے سر کو پونچھ لیا کرو، اپنے پاؤں جو ہیں ٹخنوں تک وہ دھو لیا کرو۔ تو اس طرح پراپر طریقے سے صفائی کر کے اپنے صاف کپڑے پہن کے آؤ، جیسے ہم میٹنگ میں آفس میں جاتے ہیں تو پوری تیاری کر کے جاتے ہیں۔ تو اگر پانی نہ ملے تو ہم یہی کچھ کریں گے۔ آج تو چونکہ سینیٹری سسٹم ہے اور ہمارے ہاں وہ بس ہم نے ٹیپ کو آن کرنا ہوتا ہے، پانی وہ شاور جو ہے وہ کھل جاتا ہے، تو اس وقت نہیں تھا، اس وقت تو میلوں دور سے پانی بھر کر لانا پڑتا تھا پینے کے لیے، اور وہ جو واش روم جو ہے وہ اس طرح کا یہ تصور نہیں تھا، اور ضروری وہ حاجت کے لیے بھی باہر جانا ہوتا تھا، گھر میں ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ آج بھی جو علاقے جو اربن ایریاز نہیں ہیں، جو رورل ایریا ہیں یا دور دراز کے ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں پر بھی آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ تو یہ چونکہ قرآن کریم تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، یہ تو ہر طرح کے جتنے بھی جو بھی زمانے کے حالات ہوتے ہیں ان سب کو پیش نظر رکھ کر بات کرتا ہے۔ آج بھی اگر کسی علاقے میں پانی کی کمی ہو جائے، آپ کو نہانے کے لیے نہ ملے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہی کریں گے نا کہ منہ دھوئیں گے اور اپنے ہاتھ دھوئیں گے، اپنے پاؤں دھوئیں گے اور اپنے بالوں کو سنواریں گے اور کنگھی کر کے کپڑے پہن کے چلے جائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم ضروری بات کرتا ہے۔
تو یہ نہیں کہ غسل میں وہ نہائے نہ کہ صرف یہ چیز کریں، اگر پانی اویلیبل ہے، ٹائم ہے تو آپ پورا نہا لیں، ورنہ قرآن کریم ضروری بات کرتا ہے جس کو انہوں نے وہ وضو بنایا، قرآن کریم نے وضو کی بات نہیں کی، تو قرآن کریم نے غسل کا ہی کہا ہے۔ جو لفظ ہم آج بول رہے ہیں وہی قرآن نے استعمال کیا ہے، لفظ غسل، دھونا پانی کے ساتھ۔ تو وضو تو پھر وہ ایک مذہبی چیز بن جاتی ہے، وہ پھر اہل تشیعوں کا پاؤں سے شروع ہوتا ہے، پاؤں کو پہلے دھوتے ہیں، اہل سنت پہلے ہاتھ کو دھوتے ہیں، تو وہ تو پھر اختلاف ہے، تو وہ تو پھر اختلافی چیزیں آ جاتی۔ اگر ہم غسل پر رہیں تو پھر یہ اختلاف پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو مذہب میں تو چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنا ہوتا ہے، خود کو صحیح کہنا ہوتا ہے، دوسروں کو غلط کہنا ہوتا ہے، اور ہر مذہب نے اپنے لیے مخصوص وہ نشانیاں بنائی ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ پھر ایک دوسرے سے ان کا اختلاف بھی ہوتا ہے، شدت بھی ہوتی ہے، تو وہ چیز پھر ادھر چلی جاتی۔ اگر ہم قرآن کے اوپر رہیں تو یہ چیز نہیں ہوگی۔ تو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ گھر کے پیچھے سے نہیں آنا، تو کہتا ہے یہ بر نہیں ہے۔ بر وہ جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، وہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں جس کو انسان نے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، ایک صحیح جو تعمیری شخص ہوتا ہے اس کے لیے جو کوالٹیز بتاتا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ اس کے یہ منافی ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، چوری چھپے آؤ، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور آگے کہتا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، کہتا ہے بر یہ ہے، البر یہ ہے، من اتقیٰ، کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کام کرنے لگے ہیں اس میں یہ دیکھنا کہ اللہ کے قوانین کیا ہیں، اور پھر ذہن کے اندر یہ چیز رکھنا کہ اگر ہم نے اس کے خلاف کیا تو ہم تباہ کن انجام سے دوچار ہوں گے۔ یہ تقوی ہوتا ہے، تباہ کن انجام سے بچنا، اس کا احساس رکھنا، اور پھر اس کے پیش نظر ہر وقت جو بھی کام کرنے لگے ہیں اس میں اللہ کے قوانین کو اپنے پیش نظر رکھنا، تو ان کو فالو کرنا، تو یہ تقوی ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جو بھی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن البر یہ ہے من اتقیٰ، جو تقوی اختیار کرے۔ اب یہ دیکھیں بر اور تقوی یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تقوی اختیار نہ کریں تو آپ ابرار بن جائیں، بالکل نہیں۔ تو بر اور تقوی کو قرآن نے یہاں پر ملا کر بیان کیا ہے۔ تو تقوی یہی ہے، بر یہی ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے نہیں آنا، تم نے ایٹیکیٹس بتا رہا ہے، سامنے سے آنا جو اس کا دروازہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو پھر بر کیا ہے؟ ابرار کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے گھروں کے سامنے سے آتے ہیں، چوری چھپے نہیں آتے۔ چوری چھپے اسی وقت آئے گا جب انسان کوئی غلط کام کر کے آ رہا ہو، اور پھر اس طرح اگر وہ نہ بھی کر کے آ رہا ہو، اگر وہ دیوار پھلانگ بھی رہا ہے تو اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس کے گھر کا دیوار پھلانگنے کا ارادہ کریں گے۔ ایک لوگوں کو ایک وہ کہہ لیں کہ ایک ہنٹ مل جائے گا، اچھا یہ پھلانگ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں پھلانگ سکتے۔ تو یہ ایسی بھی چیزیں ہیں، یعنی یہ سیکیورٹی کے بھی خلاف ہیں، یعنی ایتھیسٹ کے بھی خلاف ہیں اور سیکیورٹی کے بھی خلاف ہیں۔ اس کو دیکھ کر لوگوں کا ایک وہ جو ہیزیٹیشن ہے وہ دور ہو جائے گی، لوگ بھی وہی کچھ کرنے لگ جائیں گے آپ کے گھر کے ساتھ۔ تو اس لیے قرآن کریم منع کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جو گھروں کا دروازہ ہے، ان کے جو دروازے ہیں وہاں سے تم اپنے گھروں کے اندر داخل ہونا ہے، دیواروں سے، پیچھے سے، سائڈ سے نہیں۔ اور آگے کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تقوی اختیار کرو۔ میں نے ابھی بتایا تقوی کیا ہوتا ہے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ تقوی کیوں اختیار کرنا ہے؟ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح کیا ہوتی ہے؟ کامیابی۔ یہ فلاح بیسیکلی تو فلاح ہوتا ہے، یہ جو ہم کھیت میں ہل چلاتے ہیں، تو کوئی بھی کسان جب ہل چلاتا ہے تو اگر وہ صحیح طریقے سے اپنی کھیتی باڑی کرتا ہے تو وہ پھر فصل جو ہوتی ہے وہ اس کو فائدہ دیتی ہے، اس کی کھیتی پک جاتی ہے اور وہ پھر اس کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اگر انسان صحیح طریقے سے کھیتی باڑی نہ کرے، ہل نہ چلائے، یہ افلاح فلاح، یہ ہل چلانا ہوتا ہے، تو اس سے وہ اس کی کھیتی پک کر تیار نہیں ہوتی، اس کو فائدہ نہیں ہوتا، پھر اس کی محنت بھی ضائع ہو جاتی ہے، اس کا پیسہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، اس کی انرجی بھی ویسٹ ہو جاتی ہے، اس کو ملتا بھی کچھ نہیں، اس کو کوئی اچیو بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ کہتا ہے
کہ لعلکم تفلحون، کہتا ہے کہ تم نے فلاح پانی ہے، تو یہ جو جیسے ہم تمہیں ضابطے بتا رہے ہیں، تم نے اپنی زندگی ان ضابطوں کی روح سے گزارنی ہے، تو پھر تم فلاح پا جاؤ گے۔ اب سمجھ آ رہی ہے قرآن کریم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کتنی وضاحت سے بیان کرتا ہے اور کتنی امپورٹنس دیتا ہے۔ گھر میں داخل ہونا کس طریقے سے ہونا ہے، پیچھے سے نہیں ہونا، سائڈ سے نہیں ہونا، دیوار نہیں پھلانگنی، دروازے سے انٹر ہونا ہے۔ اس چیز کو دیکھیں قرآن کریم نے کتنی اہمیت دی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم چیزوں کو ڈیٹیل سے بیان نہیں کرتا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنا غلط قرآن کریم کے بارے میں گمان کرتے ہیں۔ ان کا گمان یا ان کی سوچ کتنی غلط ہے۔ قرآن کریم کتنی چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، جو کہتا ہے اس کی وضاحت بتاتا ہے، وضاحت دیتا ہے، اور اس کی ریزن بھی بتاتا ہے۔ یہاں پر ریزن اس نے بتائی ہے کیا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو وضاحت بھی دیتا ہے، یعنی ایکسپلین بھی کرتا ہے، اور ریزن بھی بتاتا ہے۔ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ امید ہے قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود سوچیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے۔ شکریہ۔